اس بارے میں 3 حصے ہیں: سورۃ کہف کا بقیہ حصہ، سورۃ مریم مکمل، سورۃ طٰہٰ مکمل۔ سورۃ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا، کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی۔ یاجوج ماجوج اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ سورۃ مریم میں تقریباً 11 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے۔ نمبر 1 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرمائی۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم نبوت عطا کیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کے مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تسلی رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ
کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان کھپا دیتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کا جمع ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا لو لشکر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو یا آرام ہی آرام ہے، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت اما حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔